اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک جو پرابلم جو ہمیں اپنے سوسائٹی کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے دین کے حوالے سے، دین کو دیکھنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ نارملی ہم سب دین کو بہت ہی جزئی دیکھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ ریلیجن کو اور اسلام کو ایک کلی نگاہ سے دیکھیں، ایک ایریل ویو سے دیکھیں، ایک اوور ویو سے دیکھیں. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ اسلام کو کلی نگاہ سے دیکھیں، ہمیشہ جزئی نگاہ سے اسلام کو دیکھا ہے. مثلا ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، عزاداری ہے، اور حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے. اب یہ جو ہم روزے کو دیکھتے ہیں یا نماز کو دیکھتے ہیں، فقط نماز کو دیکھتے ہیں. اوکے، اگر روزے کو دیکھتے ہیں تو فقط روزے کو دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ روزے کا نماز سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نماز کا عزاداری سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں. اور تھوڑا ایکسپینڈ ہو کر دیکھتے ہیں اس بات کو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نماز، روزہ، عزاداری، خمس، زکوٰۃ آپس میں انٹر کنیکٹڈ اعمال اور عبادات ہیں. ہر چیز کو ایک سیپریٹ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ سیپریٹ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو رویہ بھی ہوتا ہے ان اعمال اور عبادات کے ساتھ، تو وہ ایک سیپریٹ رویہ ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک رویہ ہوتا ہے. نماز کے ساتھ ایک اسپیسیفک رویہ، روزے کے ساتھ ایک اسپیسیفک رویہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال میں وہ برکات اور وہ آثار اینڈ آفٹر ایفیکٹس جو آنے چاہیے، جو ہونے چاہیے، جو مترتب ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوتے، چونکہ ہم نے ہر چیز کو سیپریٹ دیکھا ہے. اس سے اور براڈر دیکھیں اس مسئلے کو. ہم نے کبھی نماز کو، روزے کو اور ان تمام عبادات کو کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ میں یہ جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا اثر میری سوسائٹی پہ کیا پڑے گا، اس کا اثر میرے معاشرے پہ کیا پڑے گا. میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اگر میں گھر میں نماز پڑھوں تو اس کا سوسائٹی میں کیا اثر ہوگا، اور اگر میں مسجد میں نماز پڑھوں تو اس کا میری سوسائٹی میں کیا اثر پڑے گا. کبھی ہم نے اسلام کو اس نگاہ سے دیکھا؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ میرا ایک عمل میری پوری سوسائٹی کے اوپر کیا کیا آثار اور ایفیکٹس مترتب کر رہا ہے یا نہیں دیکھ. اب مثلا یہ ہمارا جمع ہونا یہاں پر امام مہدی علیہ السلام کے سیشن کے لیے جو ہمارا جمع ہونا ہے، اس کا اثر فردن انڈیویجول تو ہمارے وجود کے اوپر پڑ رہا ہے، لیکن کیا اس کا اثر ہمارے جمعی وجود پر پڑ رہا ہے، ہمارے کلیکٹیو وجود پر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا؟ سوال یہاں پر یہ. اور یہی ہمارا جمع ہونا، یہ جو ہم چھوٹے سے کمرے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیا اس کا اثر اور اس کا آفٹر ایفیکٹ ہماری سوسائٹی پہ پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا؟ کبھی ہم نے دین کو اور عبادات کو اور اعمال کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ایک پرابلم ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو دو نگاہیں ہماری اس وقت ریلیجن کے حوالے سے پائی جاتی ہیں، خصوصاً ہماری شیعہ کمیونٹی کے اندر، آل اوور دا دیسی سوسائٹی، وہ کیا ہے؟ یا تو ہمارے افراد، یا تو ہم لوگ، میں نہیں کہتا ہوں ہمارے لوگ، میں بھی اس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے، یا ہم سب لوگ
ائمہ ہدا علیہم السلام کو فقط اور فقط حاجت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس کو غور سے سنیں. اگر اس کو غور سے نہیں سنا تو ممکن ہے آپ اور میں یا جو سامعین ہیں اس کا غلط مطلب لیں گے. ٹھیک ہے، جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ بات نہیں پہنچ پائے گی. یا تو ہمارے افراد اور ہم سب ائمہ ہدا علیہم السلام کو فقط اور فقط حاجت کی روح سے دیکھتے ہیں کہ مثلا امام زمان سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، امام علی سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے اور اپنی حاجت لینی بھی ہے، اور امام علیہ السلام ہماری حاجت پوری بھی کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں کہ خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ کہ آنے والے 40 پر اور دیگر ایام میں ہم کربلا حاضر ہوں انشاءاللہ، یا مشہد میں حاضر ہوں انشاءاللہ، یا حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے حرم میں حاضر ہوں. جب بھی ہم جاتے ہیں آپ دیکھیں یہ حضرات، یہ ہستیاں ہماری حاجات پورا کرتی ہیں. اس کے اوپر ہمیں کوئی تردید ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ ہم اس یقین تک پہنچ چکے کہ یس ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں. اچھا حاجت مانگنا غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے. کیوں غلط نہیں ہے؟ کیونکہ خود خدا نے کہا ہے اور خود ائمہ نے کہا ہے کہ تم ہم سے توسل اختیار کرو، تم ہم سے مانگو. خدا نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ اے موسیٰ تم اپنے کھانے کا نمک بھی مجھ سے مانگو. So what's the issue my friend؟ ٹھیک ہے، آج ہماری محفل میں کچھ ایسے حاضرین بھی ہیں کہ مجھے انگلش بھی استعمال کرنی ہوگی اور اردو بھی استعمال کرنی ہوگی، دونوں مکس انشاءاللہ. تو امید ہے سب تحمل کریں گے. اب مثلا میرا یہ موبائل خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مائی موبائل از اسپوائلڈ، اوکے، خوب ٹھیک ہے، میں اپنے بابا سے بھی مانگ سکتا ہوں کہ بابا میرا موبائل خراب ہو چکا ہے، پیسے دے دو آپ مجھے. تو کیا میرے بابا پیسے نہیں دیں گے؟ دیں گے نا؟ نہیں دیں گے؟ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر موبائل کے ساتھ ٹائم ضائع نہیں کیا تو دیں گے. اوکے، اچھا یہ تو بابا سے مانگنا ہے نا، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ بابا سے ایک اوپر لیول پہ کون سی شخصیت ہے ہمارے پاس؟ امام زمانہ علیہ السلام. کیوں؟ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرماتے ہیں کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یعنی امام علی اینڈ رسول خدا اور جتنے بھی دیگر اہل البیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ سب ہمارے حقیقی باپ ہیں، حقیقی باپ ہیں. اوکے، ناٹ کمپلیمنٹری فادرز، حقیقی باپ ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہماری والدہ ہیں، حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا ہماری والدہ ہیں. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر میرا موبائل خراب ہو جاتا ہے تو میں حضرت معصومہ کے حرم میں جاؤں اور وہاں سے اپنا موبائل مانگ لوں. اس میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، پرابلم نہیں ہے. کیونکہ خود انہوں نے کہا ہے. اگر میرا موبائل خراب ہو جاتا ہے، میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی میری دسترس میں نہیں. آپ فرض کریں کہ یور فادر از ان امریکہ اینڈ یو آر لیونگ ان پاکستان، اوکے، اور آپ نے اپنے والد کو واٹس ایپ کیا کہ پلیز سینڈ می سم منی، مجھے کچھ پیسے بھیجو، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے. خوب، والد نے پیسے تو بھیج دیے لیکن پیسے پہنچنے میں، ڈیبٹ ہونے میں، کریڈٹ ہونے میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹائم لگ رہا ہے. اوکے، اب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں کھانے کو، کیا کریں گے آپ؟ دوسروں سے مانگیں گے؟ بھیک مانگیں گے؟ نہیں، بھیک تو نہیں مانگنا، بھیک مانگنا غلط ہے. خوب، لیکن خود خدا نے کہا ہے کہ تم میرے جانشین سے مانگو، جو امام میں نے تمہیں دیا ہے، امام مہدی، امام علی، امام رضا، تم ان سے مانگو. تو میں کراچی میں بیٹھ کر کیوں امام زمان سے اپنی حاجات طلب نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. یہ خدا نے ہمیں جائز دی، یہ اس کی اجازت دی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں پر؟ یا تو ہم فقط ائمہ کو فقط حاجت کے پہلو سے دیکھتے ہیں، جو کہ صحیح ہے لیکن کافی نہیں ہے. یہ ایک نگاہ ہے. دوسری نگاہ کیا ہے؟ ہم یا ائمہ علیہ السلام کو فقط اور فقط سیاسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کچھ ایسے طبقات ہیں ہمارے شیعہ کمیونٹی کے اندر، ہمارے افراد کے اندر، شاید میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ یا ائمہ کو فقط اور فقط حاجت کے پہلو سے دیکھتے ہیں یا فقط اور فقط سیاسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آیا سیاسی نگاہ سے ائمہ کو دیکھنا غلط ہے؟ غلط تو نہیں ہے،
کیونکہ خود رسول خدا نے جب مدینہ میں ہجرت کی انہوں نے مکہ سے، سب سے پہلے انہوں نے حکومت بنائی اور سیاسی فعالیت انجام دی. اوکے، اور تمام ائمہ ہدا علیہ السلام کا ہدف کیا تھا؟ حکومت حاصل کرنا اور وہ عظیم اسلامک سویلائزیشن کو برپا کرنا ان کا ہدف تھا. مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے یہاں پر؟ پرابلم یہ کہ یا فقط سیاسی نگاہ اور حاجت کی نگاہ کو کنڈیم کرنا، یا فقط حاجت والی نگاہ کو رکھنا اور سیاسی نگاہ کو کنڈیم کرنا، جبکہ یہ دونوں غلط ہیں. دونوں نگاہیں صحیح ہیں لیکن ان دی اینڈ کافی نہیں ہے. یہ فقط اور فقط میں ائمہ کو سیاسی اعتبار سے دیکھوں کافی نہیں ہے. فقط اور فقط میں حاجت کی نگاہ سے دیکھوں اچھی بات ہے لیکن کافی نہیں ہے. وہ مسنگ پزل پیس کیا ہے؟ وہ مسنگ پزل پیس کیا ہے کہ اگر اس پزل پیس کو میں ان دونوں کے ساتھ ملا دوں تو میری اور آپ کی نگاہ اہل البیت کی نسبت مکمل ہو جائے گی. جس طرح، اب وہ پزل پیس بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں. وہ یہ کہ اساتذہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں 1,24,000 پروفٹس. اوکے، سب سے پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام، آخری پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوکے، علماء اور عرفاء فرماتے ہیں تمام انبیاء کے اندر در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صفات موجود ہیں. اب فرض کریں، میں مثال، کیونکہ مثال دینا ضروری ہے تاکہ مطلب پہنچ سکے. فرض کریں کہ نبی اکرم کے اندر 1000 صفات موجود ہیں، 1000 کوالٹیز موجود ہیں. حضرت آدم کے اندر ان 1000 کوالٹیز میں سے 10 کوالٹیز ہیں. فار ایگزامپل حضرت نوح کے اندر 15 کوالٹیز ہیں. کون سی کوالٹیز؟ جو نبی اکرم کے اندر موجود ہیں. اور حضرت ابراہیم کے اندر 20 کوالٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک، نبی اکرم تک تمام انبیاء کو جمع کریں تو وہ خوبصورت چہرہ جو سامنے آتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سامنے آتا ہے. صحیح ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ٹھیک ہے، تو یہ تمام انبیاء کو آپ جمع کریں، سیپریٹ نگاہ سے نہ دیکھیں، ان تمام انبیاء کو انٹر کنیکٹڈ دیکھیں آپ، کہ یہ سب کچھ ان کا فائنل کنیکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں جمع ہو رہی ہے. اوکے، اسی طرح یہ بات کہ وہ مسنگ پزل پیس کون سا ہے کہ اگر ہم اس سیاسی نگاہ سے بھی جوڑ دیں اور اس حاجت والی نگاہ سے بھی جوڑ دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سیاسی نگاہ ائمہ کی نسبت حاجت والی نگاہ سے، یہ دونوں نگاہیں آپس میں جڑ جائیں گی اور پھر دونوں ایک دوسرے کو نارملی کنڈیم کیا جاتا ہے ہمارے اس میں. مثلا کہا جاتا ہے کہ ابھی کورونا کے ایام میں مثلا یہ کہا گیا تھا کہ کسی شخصیت کی جانب سے کہ مثلا ہم اس بات کے قائل ہیں اور یقین بھی ہے کہ ائمہ خدا کے حرم میں آپ جائیں تو آپ کو شفا ملے گی. یقیناً شفا ملتی بھی ہے. بڑے بڑے بزرگان کی سیرت ہے اس کے اندر، آیت اللہ بہجت جیسے بزرگان. اب مثلا کورونا کے ایام میں ایک شخصیت نے کہا کہ نہیں، شفا کے لیے ہاسپٹلز ہیں، حرم شفا کے لیے نہیں ہے، حرم فقط ہدایت کے لیے ہے. اوکے، شفا اگر چاہیے آپ کو تو کہاں جائیں گے آپ؟ ڈاکٹرز کے پاس جائیں. اب یہ وہ نگاہ ہے جو کہ ناقص ہے، بلکہ یہ غلط نگاہ ہے، یہ وہ افراطی نگاہ ہے معذرت کے ساتھ، کہ اگر ہم فقط ائمہ کو سیاسی نگاہ سے دیکھیں تو اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے. اب وہ مسنگ پزل پیس کون سا ہے؟ ابھی تک میں موضوع میں داخل نہیں ہوا. ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے. وہ مسنگ پزل پیس خود ہماری احادیث میں آیا ہے. مثلا زیارت جامعہ کبیرہ آپ پڑھیں اگر شب جمعہ حرم میں، تو آیا ہے کہ خلقکم اللہ انوارا، خدا نے آپ ائمہ کو نور کے طور پر خلق کیا ہے. یا ایک حدیث میں آیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت کے حوالے سے کہ ہم نے فاطمہ کو تمام آسمان اور زمین سے پہلے خلق کیا اپنے نور سے.
خدا نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، خدا فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، من نوری، اپنے نور سے پیدا کیا ہے. اور اب دیگر احادیث میں جائیں اصول کافی کے اندر تو آپ کو یہ احادیث نظر آئیں گی. کیا مطلب ہے میرا، کیا نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ہم اہل البیت کی نوری حقیقت کی جانب غفلت برت چکے ہیں. ہم اہل البیت کی نوری حقیقت کی جانب غافل ہو چکے ہیں، ابھی سے نہیں، 1000 سالوں سے. حقیقت نوری اہل البیت علیہم السلام، یہ وہ حقیقت ہے کہ اگر اس تک میں اور آپ پہنچ سکیں، یقین اگر حاصل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارا حقیقی کنیکشن اہل البیت کے ساتھ بن جائے گا. ہم کتنا کہتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ سے ارتباط قائم کرنا ہے. کیا ارتباط قائم کرنا غلط ہے؟ نہیں، بلکہ واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا حقیقی مقصد اس دنیا میں، یعنی میرا اور آپ کا حقیقی مقصد اس دنیا میں اس انسان کامل کا ہاتھ تھامنا ہے، کہ اس انسان کامل کا نام امام ہے. جب تک میں اور آپ اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تب تک کمال تک نہیں پہنچ سکتے، تب تک اس نظام ظاہری سے نظام باطنی میں داخل نہیں ہو سکتے. کیسے تھامیں گے امام زمان کا ہاتھ؟ جب تک ارتباط قائم نہیں ہوگا. ارتباط کیسے قائم ہوگا؟ اس وقت قائم ہوگا جب میں اور آپ امام زمانہ علیہ السلام کی نوری حقیقت سے آشنا ہوں گے. نوری حقیقت سے آشنا ہوں گے. لہٰذا میں نے سوچا یہ ایک بات تذکر کے طور پہ بہت ضروری ہے کہ ہم آئیں، اپنی نگاہ کو بدلیں، بلکہ بدلیں نا، اصلاح کریں، ریفارم کریں. وہ یہ کہ ائمہ کی سیاسی نگاہ ویری نائس، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، ضروری بھی ہے. اس کے اگر ائمہ کی طرف سیاسی نگاہ نہ ہو، آپ آج کے زمانے کا انالیسس نہیں کر سکتے. اگر آپ فقط تاریخ اسلام کو فقط واقعات اور حوادث کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ واقعہ ہوا، جنگ بدر ہوا، اس میں اتنے شہید ہوئے، اتنے دشمن مارے گئے، فقط یہ تاریخ جاننا کافی نہیں ہے. بلکہ جب تک آپ تاریخ کو پولیٹیکل نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اکنامیکل نگاہ سے، کون سی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں؟ تاریخ اسلام. یہ جو 250 سالہ انسان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک کا جو دور ہے، 250 سال پلس کا جو دور ہے، اس کو جب تک میں اور آپ پولیٹیکل، اکنامیکل، کلچرل نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم اپنے زمانے کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتے. اہل البیت کے لیے ہیچ کوئی کام نہیں کر سکتے. بس یہ نگاہ ضروری ہے، اور یہ حاجت والی نگاہ بھی بہت ضروری ہے. اس حاجت والی نگاہ سے جب میں اور آپ اپنی حاجت لے کر جاتے ہیں ائمہ کے پاس، تو در حقیقت ہم وہ کنیکشن ایجاد کرنے میں اپنے آپ کی مدد کر رہے ہیں. لیکن وہ جو مسنگ پزل پیس ہے جو ان دونوں نگاہ کو آپس میں جوڑے گا اور ہمارے وجود کے اندر اس نگاہ کو تکمیل کرے گا، وہ ہے حقیقت نوری اہل البیت علیہ السلام، حقیقت ملکوتی اہل البیت علیہ السلام، کہ جس کے بارے میں فراوان روایت اصول کافی میں موجود ہے. ایک سلوات پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے جو کل بات ڈسکس کی تھی وہ کیا تھا؟ نتیجہ کیا؟ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس جسمانی سسٹم سے باہر آ جائیں، اس نظام ظاہری سے عبور کریں، نظام باطنی کے اندر، اس میں الظاہر سے اس میں الباطن میں داخل ہو جائیں، انٹر ہو جائیں. اس اعتبار سے دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کی مأموریت زمانہ غیبت میں بہت ہی سنگین ہے. امام کی مأموریت، میں نے کہا تھا نا، امام زمان باقی تمام ائمہ سے، ہمارے زمانے کے امام 24 گھنٹے فعال ہیں، ایکٹیو ہیں. اور ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ان کا ہدف کیا ہے زمانہ غیبت میں؟ امام کا ہدف یہ کہ ہم سب کو، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں،
ان سب کو اس اسم ظاہر اور نظام ظاہر سے نظام باطن کی طرف سوق دلائے. اوکے یہ امام زمانہ کی. اب آسان ہے امام زمانہ کے لیے, وہ بھی مجھ جیسے گنہگار بندے کے سامنے. اگر امام زمانہ مجھے موٹیویٹ کرنا چاہے کہ بھائی اسپرچویلٹی بھی کوئی نام کی چیز ہے دنیا کے اندر, معنویت بھی اس دنیا کی حقیقت ہے, اس عالم کی حقیقت ہے, تو میں کتنا سنتا ہوں امام کی اس ندا کو. کتنا امام مجھے نماز شب کے لیے اٹھاتے ہوں گے, لیکن میں نہیں امام مجھے نیند آ رہی ہے, پلیز لیٹ می سلیپ. اوکے ہم اس طرح نخرے کرتے ہیں امام کے سامنے. اوکے اب ظاہر سی بات ہے وہ باپ ہے اور ہم اس کی اولاد ہیں. باپ بے شک دیکھ لے کہ اس کا بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے, پھر بھی اس کو ہدایت دینے کی مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے. اب سوال میں نے جو کل آخری سیشن میں پیش کیا تھا وہ کیا سوال تھا, کسی کو یاد ہے؟ وہ یہ کہ اب اس میں ظاہر سے اور نظام ظاہر سے نظام باطن میں کیسے داخل ہوں گے؟ یہ کیا پروسیس ہے؟ یہ کون سے سٹیجز ہمیں طے کرنے ہوں گے کہ اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ ہم بھی آیت اللہ بہجت بن جائیں؟ آیت اللہ بہجت بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اپنی نگاہ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا سیریس کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس اٹ. کچھ حد تک اپنے وجود کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں نا وی نیڈ ٹائم مینجمنٹ, وی نیڈ سلیپ مینجمنٹ, وی نیڈ اسٹریس مینجمنٹ, اوکے, اینڈ وی نیڈ ورک مینجمنٹ. لیکن سب سے اہم جس مینجمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے نا, وہ ہے وجود مینجمنٹ. ہمیں اپنے وجود کو مینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے وجود کو اعتدال دینے کی ضرورت ہے. اس پروسیس کا ایک نام ہے, قرآن کے اندر آیت آئی ہے, وہ میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس آیت میں سمپل آسانی سے خدا نے پروسیس بتا دیا ہے. چھوٹی سی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ عنکبوت آیت نمبر 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے اور اس کشتی کے اندر جب انہوں نے سفر کا آغاز کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک پانی کی امواج محکم اور سٹرونگ ہو چکی ہیں, پانی کی ویوز ان کے سمت آ رہی ہیں. ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ بھائی اب تو ہم ڈوبنے والے ہیں. یہ آپ تصور کریں, فرض کریں آپ اس وقت فار ایگزامپل کراچی سے لاہور جا رہے ہیں بائی پلین, اوکے, بیچ راستے میں پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو لینڈ. نو, وہ کہے گا وی آر گوئنگ ٹو کریش. پائلٹ کیا کہہ رہا ہے؟ وی آر گوئنگ ٹو کریش ان 5 minutes. پلیز بی ریڈی اینڈ پلیز فاسٹن یور سیٹ بیلٹس اینڈ پلیز بی پریپیئرڈ فار ٹو انٹر عالم برزخ. اوکے, عالم برزخ کے لیے تیار ہو جائیں, ہم کریش کرنے والے ہیں. آپ فرض کریں اس وقت میں اور آپ سب تصور کریں, اس تصویر کو لے کر آئیں کہ وی آر سیٹنگ ان این ایروپلین اور پائلٹ نے کہا ہے کہ آپ کریش کرنے والے ہیں. اس وقت کیا حالت ہوگی ہماری؟ خدا بتا رہا ہے کیا حالت ہوگی. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس حالت میں ہم اخلاص تمام کے ساتھ خدا کو پکاریں گے, 100% اخلاص کے ساتھ خدا کو پکاریں گے. کیوں؟ باقی اور کوئی بچانے والا نہیں ہے؟ نہیں بچانے والا. کیوں بچانے والا نہیں ہے؟ جب تک ہم اس کریش والے سین میں انٹر نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے کہ پائلٹ اناؤنس کرتا کہ بھائی کریش ہونے والا ہے, اس کریش کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہماری کیا حالت تھی؟ ہمارے ذہن میں کتنے تعلقات تھے. کبھی اب ہم سوچتے ہوں گے پلین میں, کبھی کوئی مجھے مشکل پیش آئے گی تو میرا بھائی تو ہے نا, میرا باپ تو ہے, میری ماں تو ہے, میرا ہسبینڈ تو ہے مجھے بچانے والا, میرے ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں $5 billion تو ہیں بچانے کے لیے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے.
یہ سارے تھاٹس، یہ ساری سوچیں اور افکار اس کریش کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہم سوچتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں. اوکے، اگر میں راستے میں گر گیا، برا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا، ایمبولینس تو ہے، ڈاکٹرز تو ہیں مجھے بچانے کے لیے. اگر مجھے کووڈ ہو جائے تو مجھے منسٹری آف ہیلتھ مجھے بچا لے گی. یہاں پر اتنا بہترین سسٹم ہے یہاں کا، دنیا کا ہیلتھ کیئر سسٹم، کورونا سے مجھے بچا لے گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی ہم ہر حادثے کے اندر، ہر چیز کے اندر ہم نے اپنا تعلق کس سے جوڑا ہوا ہے؟ اسباب سے، وسائل اینڈ ٹول سے ہم نے اپنا واسطہ جوڑا ہوا ہے کہ یہ مجھے بچائے گا، وہ مجھے بچائے گا، وہ مجھے قرضہ دے دے گا، وہ مجھے لون دے دے گا، یہ مجھے شفا دے دے گا. میں آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم اپنی نگاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کے ساتھ تھوڑا الائن کر دیں، تھوڑی ہم آہنگ کر لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کی اس آیت میں آپ دیکھیں، جب ان کی اپنی قوم کے ساتھ جو کہ بت پرست تھی اور نمرود کی حاکمیت تھی، تو اس مناظرے کے اندر، اس جدل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں خدا کو کس طرح یاد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلقنی فہو یہدین. خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. He has brought me to this world. اور یہ خدا ہے جو میری ہدایت اور میری گائیڈنس کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ خدا. کسی اور کا حضرت ابراہیم نے نام لیا کہ خدا نے مجھے پیدا کر دیا، پھر فلاں اسکالر مجھے گائیڈ کرے گا. حضرت ابراہیم نے ایسا کچھ نہیں کہا. دوسری آیت میں دیکھیں، والذی هو یطعمنی ویسقین. یہ میرا خدا ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور جو مجھے سیراب کرتا ہے، جو میری تشنگی برطرف کرتا ہے. ہماری نگاہ کیا ہے؟ ہماری نگاہ یہ کہ کھانا کم پڑ گیا ہے یا فلاں ہوٹل میں چلے جاؤ، وہاں سے کھانا مل جائے گا. دیکھیں فوراً ہماری نگاہ کہاں جاتی ہے؟ سبب کی طرف. وَإِذَا مَرِضْتُ، پھر حضرت ابراہیم فرما دیں وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، and when I have a fever فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دے گا. ہماری سوچ کہاں جاتی؟ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں اپنی بیگم کو کہتے ہیں یار کچن میں جا کے وہ دوائی لے کے آؤ. کیوں فوراً خدا کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی؟ سوال. وہ چیز، اب وہ کشتی والی بات اور پلین کریش والی بات دوبارہ ذہن میں لے کے آئیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آگے سے پانی کی بھیانک امواج، ہاررفل امواج آ رہی ہے ان کے سامنے ان کو ڈبونے کے لیے، یا آج کی اصطلاح کے مطابق پلین کریش کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خدا کی نسبت وہ عالی ترین خلوص ان کے وجود میں جان پکڑ لیا ہے. اوکے، اخلاص بے تمامی ہی، اس کمال کا اخلاص ان کے دلوں میں آ چکا ہے. یعنی کیا؟ اب ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، یا ان کے وجود سے تمام اسباب سے انہوں نے قطع تعلق ہی کر لیا، ڈسکنیکشن اپنے وجود سے ہی کر دیا انہوں نے تمام اسباب کی نسبت. لہٰذا یا ایک کینسر کے مریض کی آپ مثال لینا، آپ فرض کریں کہ بندہ خدا، اس کو کینسر کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں بھائی؟ 3 یا 6؟ میں نے تو 6 سنا ہے یار. 3 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، 5 4 3 2. فرض کریں کینسر کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں، اور ایک کینسر کا مریض ہے جو 2 سٹیجز پار کر چکا ہے. تیسرے سٹیج میں اگر ڈاکٹر نے اس کو، اب آپ فرض کریں جو تیسرے سٹیج میں اس کی کتنی کیمیو تھیراپی ہوئی ہوگی؟ کتنی ہوئی ہوگی؟ 10 20 25 50؟ نہیں پتا.
فرض کریں چونکہ میرا تو ڈاکٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایسے ہی کہتا ہوں نا 20 کیمیو تھراپیز کی ہو چکی ہے. اس بندے خدا کی 20 کیمیو تھراپی ہو چکی ہے، تیسرے سٹیج میں بھی ہے، سٹل یہ کیمیو تھراپی اور دیگر میڈیسنز کوئی جواب نہیں دے رہی. خوب، ڈاکٹر آتا ہے پیشنٹ کے پاس. السلام علیکم. ڈاکٹر آتا ہے پیشنٹ کے پاس اور پیشنٹ کو کہتا ہے کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہے اس دنیا کے اندر. ناؤ یور ٹائم از اوور ان دا ورلڈ. ٹائم ختم ہے دنیا کے اندر، اب آپ کو دنیا سے جانا ہے. آپ اپنی وصیت لکھ لیں، اوکے، اور اپنی وراثت تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے، اور فیملی ممبرس کو بھی کہہ دیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گو ان اے فیو منٹس اور ان اے فیو ڈیز، اوکے، عالم برزخ میں جانے والا ہوں. اب اس کی کیا حالت ہوگی اس کینسر کے مریض کی کہ نظام ظاہری کے اندر ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں. نظام ظاہری کے اندر، اس جسمانی عالم کے اندر ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں. اب اس کے پاس ایک ہی امید ہے. اس کے وجود میں ایک ایسی ہلچل مچتی ہے کہ اچانک نظام ظاہری سے نظام باطنی میں داخل ہو جاتا ہے اور اس خلوص کے عالم میں وارد ہو جاتا ہے اور یہاں پر پکارتا ہے، یا امام زمان، یا عبد الصالح، السلام علی الحسین، السلام علیک یا امیر المؤمنین. پہلے کس کو دیکھ رہا تھا؟ وہ پہلے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے بچائے گا. پہلے ان میڈیسنز کو دیکھ رہا کہ یہ میڈیسنز مجھے بچائیں گی. پہلے اب اس کو کیا بولوں، اس کو کیا نام دیتے ہیں، اس کیمیو تھراپی کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیمیو تھراپی مجھے بچائے گا. اور میں آپ کو جالب بات بتاؤں، آج کے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کیمیو تھراپی از این انڈسٹری. کیمیو تھراپی کیا ہے؟ فقط پیسے کمانے کی ایک جاب، ایک بزنس ہے، ایک انڈسٹری ہے. خوب، ممکن ہے وہ ڈاکٹر جو یہ بات کر رہے ہیں ممکن ہے غلط ہو، ٹھیک ہے، ہم قضاوت نہیں کرتے، لیکن بالآخر بولنا انہوں نے شروع کیا ہے. حتیٰ یہ بھی بولتا ہے کہ کینسر بھی انڈسٹری بن چکی ہے. کینسر نامی کوئی خاص بیماری ہے نہیں، بس ایک بزنس ہے. چلیں بزنس ہو یا نہ ہو، بالآخر اس مریض کو پہلے ڈاکٹر کیمیو تھراپی دوائیوں کو سبب کے طور پر دیکھ رہا تھا. اب اس لفظ کو میں جو استعمال کرنے والا ہوں اس کو غور سے سنیں. ان اسباب کو انڈیپینڈنٹ دیکھ رہا تھا، مستقل دیکھ رہا تھا. خدا الگ ہے، خدا کا کام اور ہے. یہ ان دوائیوں کا کام، ان میڈیکل تھراپیز کا تعلق خدا سے نہیں ہے. یہ اسباب مستقل اینڈ انڈیپینڈنٹ ہے. خدا کا کام یہ ہے، خدا اپنی فیملی ممبر سے میں کہہ بھی دوں گا کہ یار مصلی پہ جا کے خدا سے دعا بھی کر لیں، آپ تھوڑی نظر و نیاز بھی کر لیں، اوکے، کافی ہے. لیکن اصل یہ ڈاکٹر ہے، اصل یہ میڈیسن ہے، اصل یہ کیمیو تھراپی ہے. لیکن جب ڈاکٹرز نے اس کو نا امیدی کا سبق سکھا دیا اور کہہ دیا کہ ناؤ یو ہیو ٹو گو، اب تمام اسباب سے یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے جس سے یہ پہلے امید لگائے بیٹھا ہوا تھا. یعنی اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اسباب مستقل اینڈ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. یہ اسباب بھی ڈیپینڈنٹ آن اللہ ہے، جو کہ قادر مطلق ہے، جو کہ شفا دینے والا ہے، جو کہ مجھے نئی زندگی دے سکتا ہے. لہٰذا ہم اپنی زندگی میں چیک کریں کہ آیا اب مثلا ابھی میرے ہاتھ میں پانی ہے نا، مجھے بولتے بولتے پیاس لگ رہی ہے، تو کیا میرے لاشعور کے اندر، میرے سب کانشیس کے اندر یہ آنا چاہیے کہ یہ پانی مجھے سیراب کر رہا ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کی طرح وَهُوَ يُسْقِينِ، یہ خدا مجھے سیراب کر رہا ہے. یا جس طرح میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ اشرقت الشمس بنور ربہا، یہ جو ہمیں سورج کا جو نور ہمارے اوپر تابش کر رہا ہے، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سورج کا نور ہے، لیکن خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اشرقت الشمس بنور ربہا. یہ جو سورج کی جو کرنیں ہیں، نور ہے،
یہ نور رب جو ہے در حقیقت ہمارے وجود پر پڑ رہا ہے. لہذا غیبت کے اندر اب وہ پروسیس جو ہمیں نظام ظاہر، اب میں نتیجہ لے رہا ہوں، جو ہمیں نظام ظاہری سے نظام باطنی میں داخل کرائے گا، وہ ہے مشکلات، مصائب، امتحانات، ابتلاءات. یعنی خدا ہماری زندگیوں میں مختلف اعتبار سے، روزانہ کے اعتبار سے یا سالوں کے اعتبار سے یا مہینوں کے اعتبار سے مختلف امتحانات میں اور مشکلات میں ہمیں مبتلا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مشکلات کے اندر ہی انسان ان ظاہری اسباب سے ڈسکنیکشن حاصل کرتا ہے اور ان اسباب کے بجائے فقط اور فقط خدا کو دیکھتا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین کب امپلیمنٹ ہوگا؟ مشکلات کے اندر. پھر عجیب بات اسی آیت کے اندر ہے کہ جب انہوں نے خدا کو پکارا، خدا نے ان کو نجات دے دی، لیکن جب یہ نجات پا کر اپنے کنٹری میں پہنچے، اس کشتی میں، وہ جب کشتی لینڈ ہوئی، فرود آئی اور اپنے اس لوکیشن پہ آئی، تو چند دنوں بعد پھر دوبارہ خدا کو بھول گئے، پھر دوبارہ اپنے آپ کو ان اسباب ظاہری اور نظام ظاہری سے متمسک کر لیا. ہم اپنے آپ کو یہاں چیک کریں، کبھی مشکلات میں خدا ہمیں ڈالتا ہے. آپ دیکھیں، خدا نہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کا باپ انتقال کر جاتا ہے، کسی کی ماں آپ فرض کریں کسی کا باپ انتقال کر گیا ہے، تو اس دن اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ اوور ویو سے دیکھیں، ایریل ویو سے اس بندے خدا کے وجود کے دیکھیں کہ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے یا جس کی ماں دنیا سے چلے گئی ہے. آپ دیکھیں وہ اپنے اندر ایک خاص معنوی کیفیت میں وارد ہو چکا ہے، تمام ظاہری اسباب سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں آدھی رات کو اس کو نیند نہیں آتی ہے، مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے جب اس کو امام سجاد علیہ السلام اپنی دعا میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اپنی دعا میں فرماتے ہیں، وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ میں جانا، وہ ہے انقطاع، کٹ آف، ڈسکنیکشن. جب کسی کے ساتھ ایسے حوادث پیش آتے ہیں تو اس کے وجود میں کچھ دنوں تک اور کچھ لمحوں تک وہ انقطاع اور ڈسکنیکشن اس نظام جسمانی اور ظاہری اور اسباب ظاہری سے حاصل ہو جاتا ہے. لیکن پھر انفارچونیٹلی، متاسفانہ، 7 دنوں بعد، 10 دنوں بعد پھر دوبارہ روٹین لائف پہ آ جاتا ہے. در حقیقت اگر کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا ہو کہ بھائی یہ امتحان تمہیں اس نظام ظاہری سے نظام باطنی میں داخل کرنے کے لیے تھا، جس کا اینڈ نتیجہ کیا ہوگا؟ ارتباط با امام زمانہ علیہ السلام. کہ امام زمانہ سے اگر حقیقی، بغیر کسی تعارف کے میں کہہ رہا ہوں، حقیقی ارتباط قائم کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نظام ظاہری سے نظام باطنی میں داخل ہونا. البتہ کوئی اس کا غلط مطلب یہ نہ لے. ممکن ہے کوئی یوٹیوب پہ سننے والا، شیعہ ٹی وی پہ سننے والا غلط مطلب ہے کہ نظام ظاہری سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دینا، اپنی وائف یا ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دینا، اپنے بچوں کو ٹائم. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. خود یہ فیملی نظام باطنی کا حصہ ہے. خود یہ فیملی لائف، بچوں کو ٹائم دینا، بیوی یا ہسبینڈ کو ٹائم دینا، حتیٰ اپنے رشتہ داروں کو فون کرنا، بات کرنا، یہ خود اس نظام باطنی سے تعلق بنانے کا ایک پروسیس ہے، جس کو اساتید فرماتے ہیں نظام رحم. کہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ نظام رحم وہ فیملی کا نظام ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. بس نتیجہ یہ لیتے ہیں اس گفتگو کا کہ ہم کوشش کریں کہ اگر کوئی مشکلات ہمارے زندگی میں رونما ہوتی ہیں تو ہم ان مشکلات کا استقبال کریں. البتہ پھر کوئی غلط مطلب نہ لیں. کبھی خدا سے دعا نہیں کرنی چاہیے خدا یا تو مجھے مشکل میں ڈال دے، نہیں، یہ دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے.
خدائے تو مجھے موت دے دے، تو مجھے کسی بیماری میں مبتلا کر دے. نہیں، یہ دعا غلط ہے. لیکن خدا انسان کو مشکلات میں آزمائے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اساتیر فرماتے، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے ظہور کا زمانہ نزدیک ہوتا چلا جائے گا، فتنوں میں اضافہ ہوگا، مشکلات میں اضافہ ہوگا. اور یہ مشکلات ایسا نہیں کہ ہر مشکل آسان ہوگی، نہیں، ہر مشکل اپ گریڈڈ ہوگی، ہر مشکل کا اگلا ورژن آئے گا، ہر مشکل پیچیدہ تر ہوتی چلی جائے گی، ہر فتنہ آخر الزمان میں پیچیدہ تر ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ شوق ہے خدا کو یہ کام کرنے کا؟ کیا خدا ہمارے ساتھ پلے اسٹیشن کی گیم کھیل رہا ہے؟ نہیں، خدا تو کوئی کام ابس نہیں کرتا، خدا تو حکیم ہے. اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ در حقیقت ان مشکلات کا اور شدائد اور ابتلاءات کا مقصد کیا ہے. چرا روایات کے اندر ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی بلا آتی ہے نا، تو آپ یہ دیکھو کہ ان بلاؤں کے اوپر، ان بلاؤں کو، یا یوں اس طرح یوں کہوں تو بہتر ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر بلا نے احاطہ کیا ہوا ہے، بلا نے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، اس بلا کے پیچھے کیا چیز موجود ہے؟ نعمت، نعمت فراوان. یعنی جب آپ نے اس بلا کا صحیح استقبال کیا، اور اس بلا کی جو حکمت، جس حکمت سے خدا نے اس بلا کو میرے اور آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اگر اس حکمت کو ہم نے درک کر لیا اور اس کو صحیح استعمال کیا اپنے کمال کے اندر، پھر اس کے بعد نعمت ہا یہ فراوان فراوان نعمتیں ہمارے دہلیز پر آئیں گی. ہر بلا کے بعد نعمت ہے. لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ یار یہ دیکھو کووڈ، ہر ویریئنٹ کے بعد دوسرا ویریئنٹ آ رہا ہے، ہر ویکسین کے بعد نئی ویکسین آ رہی ہے. اوکے، پہلے کووڈ تھا، کورونا تھا، اومیکرون آ گیا ہے، پہلے ڈیلٹا تھا، اب اومیکرون آ گیا ہے. ہر ویریئنٹ کے بعد یہ کیا پرابلم ہے بھائی؟ ہم اس نظام ظاہری کی نگاہ سے دیکھیں نا، تو ہم دیکھیں گے ہر بلا کے بعد بلا ہی ہے. لیکن نہیں، خدا کہتے ہیں نہیں، ہر بلا کے بعد ایک نئی نعمت ہے جو میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں، نئی توفیقات ہے جو میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ خدا ہمیں، اب بہت ساری میں باتیں یہاں پر لکھ کر لایا تھا، لیکن اور بہت بہترین خاطرات اور واقعات کچھ علماء کے اسی موضوع کے حوالے سے، لیکن انشاءاللہ اس کو نیکسٹ سیشن میں ہم ملتوی کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ خدا ہمیں دین کی صحیح معرفت عطا فرمائے، دین کی صحیح معرفت عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کی صحیح معرفت عطا فرمائے. اور اسی طرح جو ہمارے وظائف اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں زمانہ غیبت کبریٰ کے اندر، ان رسپانسبلٹیز اینڈ وظائف کو ہمیں بخوبی انشاءاللہ خدا ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد جواد علی نانجی کے لیے، اسی طرح فضل العباس کے لیے، فضل العباس پنجوانی کے لیے، معصومہ بانو کے لیے، امیر بانو کے لیے، اور دیگر تمام مرحومین مؤمنین و مؤمنات جو اس اہل خانہ کے ہیں، اور تمام مؤمنین اور مومنات جو از اول آدم سے لے کر اب تک مرحوم ہوئے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ، ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا